آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹارٹ میں آپ نے ذکر کیا فنکشن نہیں کر پا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ کابل جب آزاد ہوا نا جس دن سے پاکستان کی اکنامک حالت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. جو ڈالر یہاں پہ وار اکانومی کے تحت یہاں اکٹھے ہوئے تھے F8. آپ تو اسلام آباد کے اب تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تو وہ سیکنڈ ہوم ہی ہے قسم کا. جو یہ ریٹ تھے پراپرٹی کے, جو یہ گاڑیوں کا ٹریڈ چل رہا تھا, اس کے اندر وہی ایک جو ہماری بلیک اکانومی جس کے اندر بہت زیادہ وار ڈالرز کون تھے. انوالو ہیں اس بلیک اکانومی؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بتایا. دیکھیں, جب ٹیک اوور کیا امریکہ نے, طالبان نے جب ٹیک اوور کیا امریکی وڈرال کے بعد, تو آپ کے پاکستانی حکومت کہتے ہیں کہ 6-7 لاکھ افغانی اس کے بعد پاکستان آئے. جی, آپ کو بتائیے یہ افغانی جو ہوٹل جو بھرے ہوئے تھے. ہاں, یہ کون تھے؟ جی, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نیٹو فوج کا 15-20 سال کسی نہ کسی صورت میں ساتھ دیا. ٹرانسلیٹر, سپلائی لائنز, لاجسٹکس, بزنس, ایوریتھنگ. اور ان کو ڈالروں میں تنخواہ ملتی تھی. جی, ان کے پاس ڈالر. سر ان کے ڈالر کہاں پارک ہوتے تھے؟ ان کے ڈالر اسلام آباد میں پارک ہوتے تھے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب وہ آ رہے تھے, آپ نے بارڈر پہ فی فرد 1 لاکھ روپے ان سے رشوت لی. 1 لاکھ روپے کم از کم. اب آپ 7 لاکھ کو 1 لاکھ سے ضرب دیں. سر نیشنل بجٹ میں اکاؤنٹ نہیں کیا؟ نہیں, نیشنل بجٹ کہاں, یہ تو لوگوں کو ذاتی جیبوں میں چلے گئے. جی. آپ دیکھیں, راحیل شریف نے ایک دفعہ فوج میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے فوج میں احتساب کا نظام ہے, اور انہیں کچھ جنرلز کو اور کچھ آفیسرز کو فارغ کیا تھا. اس میں ایک جنرل عبید تھے, اور وہ FC بلوچستان کے کمانڈنٹ تھے. جی. آپ دیکھیں, جو آپ کا FC جو اس بارڈر پہ خواہ بلوچستان کے یا KP کے, جی سر, تو وہ سارا اس میں بڑی آج آپ کو بتائیں, آج چیف جسٹس کی خبر ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پہلے کسٹم والے خود افغان بارڈر سے گاڑیوں کو اندر لاتے ہیں, اور پھر پاکستان میں جب ان کو اندر کر لے پھر پاکستان میں پکڑتے بھی ہیں. تو یہ کام تو آپ خود کر رہے ہیں, وہاں بھی پیسے لیتے ہیں, پھر یہاں پکڑ کے بھی پیسے لیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, خواہ پولیس ہے, FC ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, کسٹم ہیں, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں افغانستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی نظام کی کمزوری ہے. سر وہ وار ڈالر جو تھے, جو اسلام آباد کی مارکیٹوں میں جو F8 F6 کی بازار کے زینت تھے, ان کی پراپرٹی ویلیوز کو اٹھانے میں ان کا میرا خیال ہے مین رول تھا. جو یہاں پہ فارچونر پہ آئے دن اور یارس پہ اور سزوکی آلٹو پہ آن چڑھے ہوتے تھے, وہ یہ ایک پے کی مارکیٹ تھی ہماری, جو پیسوں کی مارکیٹ ہے, جو گاڑیوں میں اور پلاٹوں میں اور فائلوں میں فلکچویٹ ہوتی تھی, سرکولیٹ ہوتی تھی. اب وہ چلی گئی ہے. اب DHA کے اندر بھی معذرت سے ٹرانسفریں نہیں ہوتی. شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا, میرا بھی پراپرٹی کا کام ہے تو میں ڈائریکٹلی جانتا ہوں. سر ایک لاجیکل کنکلوژن یہ نہیں ہوگا کہ جو ڈالرز افغانستان گئے ہیں ان کو واپس حاصل کرنے کا طریقہ ٹریڈ ہے, سیمنٹ, سریا, بال بیرنگ, باتھ روم فٹنگز, اینٹیں, ایوری تھنگ, گندم افغانستان کی ضرورت ہے. ایک جائز راؤٹ بھی ہے وہ ڈالرز ارن بیک کرنے کا, ایک حلال طریقہ بھی ہے وہ ڈالرز ارن بیک کرنے کا. اس کا نام فری ٹریڈ ہے کہ آپ بارڈر سافٹ بارڈر بنا دیں, جس طرح ادھر سے لوگ ادھر مزدوری کرنے جائیں, ادھر سے ادھر کرنے جائیں, دکان وہاں سیٹ کریں, یہاں سیٹ کریں. اب وہ سروس کا جوتا جو ہے, جو چیتا ہائی ٹاپ جو ہوتا ہے, جو ایک جاگر ہے, وہ 3 کے 2,500 روپے کا جاگر ہے. پوری افغانستان کی جنگ اس جاگر میں لڑی گئی ہے, اور وہ بنتا یہاں پاکستان کے اندر ہے. اب وہ کن راستوں سے وہاں جاتا ہے؟ وہ انہیں راستوں سے جاتا ہے جن سے گندم جاتا ہے, جن سے ڈالر جاتا ہے, اسمگلنگ. اب یہ کب ہماری اسٹیٹ کو یہ لانگ ٹرم, یعنی ایون اگر لالچ کے پرسپیکٹو سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں اگر وکالت کروں تو لانگ ٹرم لالچ تو بڑی عقل سے کی جا سکتی ہے. یعنی وہی فوجی فرٹیلائزر, وہی فوجی سارے ادارے جو ہیں, دے وڈ میک مچ مور منی کہ اگر وہ اس اپریٹس کو فارملائز کر لیں, اس بارڈر کو. نہیں, لیکن وہ آپ اس میں غلطی کر رہے ہیں. یہی تو ابھی میں جب چمن گیا تھا, وہاں تقریباً 50,000 لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ یہاں کی چیزیں وہاں لے جاتے ہیں, 2-3 کلومیٹر وہاں سے چیزیں یہاں لاتے ہیں, اور انہوں نے بند کر دی, مکمل بند کر دی. اب مکمل بند کوئی چیز تو نہیں ہے. میں نے وہاں بھی ان سے کہا کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں, آپ اس کو رجسٹر ڈکلیئر کر دیں, آپ اس کو ڈسپلن کریں, لیکن آپ بند نہ کریں. بند کرنا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا. دوسری بات یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ رجسٹر کریں گے, یہ ڈسپلن کریں گے, یہ ریگولیٹ کریں گے, تو پھر پیسہ قومی خزانے میں آئے گا. سر خزانہ بھی تو نہیں کہیے, جو مرضی کر. یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ یہی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بارڈر مارکیٹ کھولیں, آپ اب عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان افغان ٹریڈ اس کا حجم گر رہا ہے,
کم ہو رہا ہے اور افغانستان ایران ٹریڈ کا حجم بڑھ رہا ہے, انڈیا ٹریڈ کے ساتھ, انڈیا ٹریڈ کے ساتھ بڑھ. تو یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ایک ذاتی اغراض ہوتے ہیں اس سے آگے ان کی نظر ہی نہیں جاتی. سر لیکن ذاتی اغراض بھی ایک بڑے پیمانے پہ, یعنی کمائی اور کھانے کا بھی طریقہ سر ایک مطلب بہت بڑا ایک منصوبہ ہوگا کہ آپ افغانستان اور ایران کے, اب ایران سے ڈیزل اسمگل ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر وہ پرووائڈ ہو رہا ہے, وہ ساری وہ ویڈیوز آج بچہ وہ ویڈیوز دیکھ لیتا ہے, وہ کیسے زمین کے اندر اس کو اسٹور کرتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے وہ ٹینکر بنائے ہوئے ہیں, پھر گاڑیوں میں ان کو وہ کیسے تقریباً 1 لاکھ گاڑیوں کو تو ڈپٹی کمشنر دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں 3 کروڑ, میں آپ کو یہ بتاؤں بلوچستان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے. 3 کروڑ روپے پر ڈے تربت سے اٹھائے جا رہے ہیں اللیگلی ان اسمگلنگ کے, بجائے اس کے کہ آپ بلوچ نوجوان ریگولیٹ کر کے بلوچ نوجوانوں کو روزگار دیں, بلوچ نوجوانوں کو کام پہ لگائیں, بلوچ نوجوانوں کو معاشی خود مختاری دیں. سر کتنے کتنے بزنس مین میں نکلیں آپ گے کو سر. دلچسپ بات بتاؤں, آپ نیٹ پہ چلے جائیں, آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ٹاپ 3 سی فوڈ ایکسپورٹر ہے وہ کون ہے. اس میں ایک ویتنام ہے جنہوں نے تقریباً کوئی $10 ارب تک وہ کیا ہے, ایکسپورٹ کیا ہے, اور 45 لاکھ لوگوں کو اپنے سمندر میں روزگار دیا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کا سمندر ہمارے گوادر سے چھوٹا ہے. مکران کوسٹ بڑا ہے, مکران کوسٹ بڑا ہے. آپ نے یہاں پہ آپ کی چند کروڑ ہیں سی فوڈ ایکسپورٹ جو ہیں. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تو یا دھاگا ہے یا مطلب یہ ہے کہ وہ سی فوڈ ہے, اور وہ سی فوڈ بھی چند کروڑ ڈالر ہے. آپ سے چھوٹا سمندر ویتنام کا, وہ 10-12 ارب ڈالر, وہاں سے 45 لاکھ لوگوں کو روزگار. آپ بلوچ نوجوانوں کو وہاں روزگار نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن یہ اصل میں ان کی پرائرٹیز ہی نہیں. میں جو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی نہ کسی درجے میں ملک جو ہے ان لوگوں کے جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت اور اتھارٹی ہے, ان کی ترجیح میں ہوتا تو پاکستان کچھ نہ کچھ ٹریک پہ ہوتا.